السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری پیاری بہنیں بخیر و عافیت سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک ہے سچائی کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو، اور فرمایا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ مزید فرمایا اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یقیناً جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دیں جو تجھے شک میں ڈالیں، اور اس کو اختیار کر جس کی بابت تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہو اور وہ اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، اور نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جس نے حاملہ بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کے انتظار میں ہو۔ پس اس پیغمبر نے اس کے بعد جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ پس وہ اس جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب پہنچا تو اس نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی، اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے تک اسے غروب نہ فرما۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ پس اس نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی، لیکن اس نے اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا، بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے، پس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کریں۔ پس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس نے کہا، پس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کا عمل ہے، پس تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ پس ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ پیغمبر نے کہا، تمہارے اندر خیانت ہے۔ چنانچہ ایک سونے کا سر گائے کے سر کی مثل لے کر آئے اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا، اور آگ نے آ کر اسے کھا لیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جہاد کا یہ عمل مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھیں، جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے لیکن اسے کافروں سے لڑنے کا موقع نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، اگرچہ اسے اپنے بستر پر موت آئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج کے ان احادیث سے ہم نے سچائی کے بارے میں جانا کہ اللہ کے ہاں بھی صدیق لکھا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اس کے لیے کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی عادتوں کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے روزمرہ کی چھوٹے موٹے چیزوں میں جھوٹ کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم مذاق میں جھوٹ کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، اور سچ بولنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا احادیث کے ذریعے کہ خالص اگر نیت اچھی ہو ہماری
نیکی کرنے کی نیت ہو، اور ہم اس نیکی تک پہنچے بھی نہیں، اگر عمل نہیں کیا اور اس سے پہلے موت آ گئی، تو اس کا بھی اجر، یعنی اس نیت کا بھی، نیک نیتی کا اجر بھی عمل کے برابر ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اور جو بھی ہم نیکی کا کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیز شک ڈالتی ہے، یعنی کہ جس چیز کے حلال ہونے میں شک ہو، اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جس میں شک نہ ہو، کیونکہ شک سے بچنا ضروری ہے تاکہ حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ سمجھے کہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت جو آتا تھا وہ اسے آگ کھا جایا کرتی تھی، یعنی کہ آگ کھا جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچ بولنے والوں میں شامل فرمائیں، صدیقین میں شامل فرمائیں، اور جھوٹ سے محفوظ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔